چاہتا ہوں وہ معلومات فراہم کروانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ آج کے اس پرفتن دور میں ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان میں پھیل رہا ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہم بزرگان عظام کی نفرت پھیلانے والوں کے لیے جو ہمارے اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر غیر مکاتب فکر ہے ان کے بارے میں آپ کو نشاندہی ہمارے علماء کرایا کرتے تھے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں جو بڑی تیزی کے ساتھ فتنہ پھیل رہا ہے وہ فتنہ مہاراشٹرا کی سرزمین سے، مہاراشٹرا اورنگ آباد کی سرزمین سے پیدا ہوا وہ فتنہ جو شکیل بن حنیف کے نام سے منسوب ہے۔ ایک ملعون زمانہ بدبخت انسان جو اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور یہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، میرے اندر وہ نشانیاں موجود ہے۔ یہ آج کا نہیں بلکہ لگ بھگ 2001 یا 2002 سے یہ فتنہ چل رہا ہے۔ بس بہت کم تعداد میں اس کے ماننے والے، اس کے حواری موجود تھے، لیکن یہ دولت کا لالچ دے کر، جھوٹی من گھڑت کرامتیں بنا کر، جھوٹی من گھڑت کرامتیں بتا کر، جھوٹی غلط من گھڑت باتیں لوگوں کے درمیان میں مغالطے کے طور پر ڈال کر لوگوں کو، خاص کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کی بات کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے محلے وٹے پلی میں بھی اس کے چند چاہنے والے یہاں سے پکڑے گئے ہیں۔ یہ اطلاع مستند طریقے سے موصول ہوئی ہے کہ اس کو عیسیٰ نبی مان کر معاذ اللہ لوگ اپنا کلمہ، مذہب، اپنے اسلام کو چھوڑ کر اس کی گمراہیت میں چلے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ اس مردود سے آپ واقف ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے دوست احباب، چاہنے والوں کے درمیان میں، ویسے ہم کچھ ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے ہم اپنے آپ کا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے کچھ اشعاریں لکھ کر رکھتے ہیں، کسی کو ہم اپنے طور پر دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنے وجود کا احساس کروانے کے لیے کئی ایسے چیزیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پیغام کو بھی آپ عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ طول پکڑتا چلا جا رہا ہے اور گمراہی میں اس کے آج کئی نوجوان آنے کی وجہ ہے کہ یہ دھن دولت، پیسہ بے انتہا اپنے حواریوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دے کر، گمراہ کر کے اسلام کے نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑا گروہ تیار کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے حالات بڑے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں اور آج ہمارے پاس بھی ان چیزوں سے، ان خرافات سے نکلے کہ ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے ہم اپنے دن گزار رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہود و نصارہ کی تنظیم جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں پیدا کر چھوڑ رہے ہیں، ایسے ایجنٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر ایک کو وسیع القلب کے ساتھ یہ فتنے سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، واقف کروانا بھی ضروری ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام، یہ میں ہوں، یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے شکیل بن حنیف اپنے آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، اور ایک اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے عقیدے سے ہٹ کر جو غیر مکاتب فکر کے حضرات ہیں، جو حضور کو علم غیب نہیں ہے، طرح طرح کی حضور کی شان میں اپنی کتابوں میں گستاخیاں بیان کی، آج سن کر وہ لوگ جس کے ذہن میں اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق نفرت ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا کر ہم کو، ہمارے ہی جو لوگ نام سے مسلمان جانے جاتے ہیں، ان کے ویڈیوز، ان کے تحریرات بتا کر آج غیر مذہب والے بھی یہ جرت کر رہے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو شکیل بن حنیف جہاں عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے درمیان میں کم ہو جائے، اس لیے طرح طرح کی گستاخیاں، یہ منظر عام پر آ کر تو کوئی بات نہیں کہتا، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہمارے جسموں میں زہر پھیلا رہا ہے، جسموں میں ایک ایک نوجوان کو پکڑ کر۔ اور افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ جن حضرات اس کے پیچھے، شکیلیوں کے پیچھے جو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے بڑے ایتھنٹک مستند طریقے سے یہ معلومات مجھ تک پہنچائی، فراہم کی کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے، 30 پارے موجود ہیں، وہ بھی اس ملعون کی گمراہی میں، اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، حفاظ اکرام، ایک حافظ، ہم کیا سنا کرتے تھے حافظ کے بارے میں کہ ایک حافظ اگر قرآن کو یاد کر لے گا، حفظ کرے گا، اس کے ماں باپ، اس کے دادا دادی، نانا نانی
بنانی اور وہ ایک خود بذات خود جنت کا حقدار ہوگا، جنت میں جائے گا۔ اب یہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت میں لے جانا تو دور کی بات، یہ دوزخ کا ایندھن بننے والے کام ہے۔ محترم سامعین کرام، دنیا نہیں جانتی کہ حافظ کا کیا مقام ہے۔ آج افسوس، صد افسوس کہ کئی حفاظ کرام بھی اس کے مشغلے میں پھنس رہے ہیں جا کر۔ تو یہ کسی ایک کا، صرف میرا آپ کا نہیں بلکہ ایک ایک فرد کا یہ ذمہ ہے کہ دین کے حوالے سے اگر آج بھی ہم غفلت برتتے رہیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہر ایک دن قرآن کی آیتوں کو لے کر، حدیثوں کو لے کر، ہمارے اعمال کو لے کر، نمازوں کو لے کر، روزوں کو لے کر، زکوٰۃ اور حج کو لے کر، طلاق کے معاملات کے اندر تو قوانین ہند نے مداخلت کر دی، کئی اور اعمال صالحہ جو ہے کہیں اس پر یہ پابندی نہ لگا دے، ہم کو اعمال سے نہ روکے۔ آج بھی اگر ہم نے اپنی غفلت کی نیند سے آنکھیں نہ کھولی، بیدار نہ ہوئے، تو پھر یاد رکھیے تباہی بربادی مسلمانوں کی ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے لیے ہر بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم دم بھرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہماری جان ہمارا مال سب حضور پہ قربان۔ لیکن دین کے لیے، حضور کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو پھر ہمارے نعرے لگانا ہماری زندگی کوئی کام کی نہیں۔ یہ نعرے لگائیں بہت اچھے ہیں لیکن میدان عمل میں بھی اس کا ثبوت پیش کریں۔ کئی حفاظ اکرام بھی اس کے مشغلے میں آ رہے ہیں، تو ہر ایک بندے کی جو قرآن پڑھنا جانتا ہو، جو نہ بھی پڑھنا جانتا ہو، اتنی سند کافی ہے کہ آپ جان مال آل سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کریں گے، خدا کی قسم گارنٹی ہے قیامت کے دن رسول اللہ ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے، حضور علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اگر ہم حضور کو دیکھیے، بہت زیادہ طویل مدت نہیں ہے حضور کا دیدار ہونے کے لیے، ادھر ہماری موت ہوئی، ادھر قبر میں دفن ہوئے، حضور علیہ السلام کا سامنا ہوگا، کیا منہ دکھائیں گے؟ کم از کم حضور کو منہ دکھانے کے قابل تو بن کر جائیں۔ گزشتہ جو زندگی گزری ہے وہ زندگی تو ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بنا پر ہم حضور علیہ السلام کا سامنا کر سکے یا جنت میں جائیں۔ ہمارا سب کچھ اعمال وغیرہ سے نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ادھر نگاہ مصطفیٰ ہوگی، ادھر جنت عطا کر دی جائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے، تو دین کے لیے تھوڑا سا خدمت کا ذمہ ایک ایک مسلمان کو لینا ہوگا، ایک ایک کو ذمہ داری لینی ہوگی۔ تو یہ فتنے سے آپ سب کو واقف کروائیں، شکیل بن حنیف کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کریں، اس کے فالوورز کو، اس کے ماننے والوں کو جہاں بھی دیکھیں پکڑ کر اپنے علماء سے رجوع کریں، ان سے جنگ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جتنے گمراہ ہو رہے ہیں ہم واپس انہیں ایمان اور اسلام کا راستہ دکھا سکتے ہیں، کوشش کریں۔ اور یہ آہستہ آہستہ ایمان کی، اسلام کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور آج بڑے افسوس کی بات ہے، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں کے اسٹیٹس پر، خود ہمارے خانقاہ کا گروپ ہے فیضان حضرت صابر پاک کے نام سے، اس کے اندر جو گوہر شاہی فتنہ ہے اس کے بھی ویڈیوز لوگ رکھ رہے ہیں۔ ان کے عقائد، ان کے نظریات عقیدہ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے عقائد، ان کے نظریات سننا، بیان کرنا، اپنے اسٹیٹس پہ لگانا، اپنے گروپوں میں فارورڈ کرنا، یہ کھلم کھلا گمراہی ہے۔ گوہر شاہی کے بھی فتنے سے بچے، شکیل بن حنیف کے بھی فتنے سے بچے، اور یہ ایک فیاضی فتنہ یہ بھی اس دنیا میں جنم لے چکا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور گزشتہ ایک ہفتہ پہلے ترکی میں بھی ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، ترکی گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا، اس کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح سے گستاخیاں کی جا رہی ہے، اس سے بچیں۔ اور آخر بات جو میں آپ کو عرض گزار تھا کہ کئی حافظ قرآن بھی اس کے لپیٹے میں آ رہے ہیں۔ حافظ اپنی قدر جانے، اپنے عقیدے کو درست کرے۔ معزز سامعین کرام، اس کے لیے کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ کوئی قرآن کو یاد کرے، 30 پاروں کو اس کے سینے میں عام بندے کے اللہ پاک پیوست نہیں کرتا۔ قرآن پاک جو بندہ یاد کرتا ہے محترم سامعین کرام، کہیں نہ کہیں اس کی روح عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کی روح سے ٹچ اگر ہو گئی تو وہی بندہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ اتنی جو بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن کی وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ سے ہم ماشاءاللہ ہمارا تعلق ہوا، جو حافظ ٹچ ہو گئے تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ قیامت میں اور قبر میں جب منہ دکھانے کی بات آئے حضور علیہ السلام کے روبرو تو ویسے بن کر جائیں۔ ایک دوسرے کی کب تک ہم ٹانگ کھینچیں گے، ایک دوسرے کی کب تک برائی کریں گے، ایک دوسرے پر کب تک کیچڑ اچھالیں گے؟ اختلافات سے نکل کر، تمام اختلافات کو، جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ کر
حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے درد مندانہ اپیل ہے مسجد ام سلمہ یہ مستند یہ ذمہ دار جگہ سے آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ فتنوں کو جب بھی ہم اپنی نگاہوں کے روبرو دیکھیں تو ان کو پروان چڑھنے سے بچائیں، ان کو رجوع الی الاسلام رجوع الی الایمان کرنے کی کوشش کریں، اس کا اللہ رب العزت آپ تمام کو بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے گا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آخر میں دعا کرتا ہوں میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو غوث اعظم کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، قبر کی صبح تک بھی غوث پاک کا نام لیتے ہوئے جانے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرما۔ مولا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برکت سے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مرتے دم تک جس کے دامن کی بنسبت آج میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے قابل حیثیت میری اوقات نہ تھی، جس ہستی نے مجھے پیران پیر کا ذکر کرنے کا موقع دیا، توفیق بخشی، ہمیشہ پروردگار عالم مرتے دم تک مجھ آقر کو، فقیر صابری کو، گنہگار کو میرے پیر کا وفادار رکھ۔ پروردگار عالم پیر کی وفاداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے لیے پروردگار عالم جو بتائے ہوئی ان کی راہ ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال عطا فرما۔ سرکار پیران پیر کے صدقے میں ہم تمام کی بگڑی بنا دے، ہم پر کرم کی نظر فرما دے۔ اعمال کا اثاثہ تو کچھ نہیں لیکن نسبت ہے غوث پاک کی، پروردگار عالم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی برکت سے سب کا بھلا فرما دے۔ مولا ہم تمام کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما۔ مولا 11ویں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کچھ ہم نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں، ہماری دعاؤں کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں خصوصاً وخاصتاً میرے مولا شہنشاہ بغداد، پیروں کے پیر، سلطان الاولیاء، سرتاج ولایت، سید و سلطان، فقر خواجہ، مخدوم غریب بادشاہ، درویش ولی، حضرت غوث السمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، پیر لاسانی، شہباد لامکانی، جامع الاسرار والمعانی، غوث الاعظم، غوث السماوات والارض، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر، شیخ میرا ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔